السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے لیے درد دل کی تو دوا ناول، جو کہ تحریر ہے زہرا فاروق حسن کی، ایپیسوڈ نمبر 45 کے ساتھ۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، اور ویڈیو کو کرنا ہوگا کلک، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ کوئی روم میں ہے۔ سمین کے چہرے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی، پھر اس سے بھی تیزی سے اسے آزاد کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمین تو پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ڈونٹ وری، میں دیکھتا ہوں، بی ایزی۔ سمین کا گال پیار سے تھپک کر تسلی دیتے ہوئے وہ اس پر سے ہٹ کر اپنی شرٹ درست کرتا، بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سنوارا۔ ایلی، میرا دوپٹہ میں نے روم میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے رونی سے ہو کر الیار کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ تم یہیں رہو، میں لے کر آتا ہوں۔ اس کے گالوں کو پھر سے تھپک کر وہ بالکنی کی ڈور تک آیا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہہ رہی تھی ہمارے دیور جی یہیں ہوں گے۔ دیورانی جی بھی وہیں ہے نا۔ جیسے ہی وہ ڈور کھول کر روم میں داخل ہوا تھا، نیلم بڑی شرارت سے ثاقب سے بولی تھی۔ الیار بس بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اچھی شامت بنی تھی اس کی، بلکہ دونوں کی۔ صوفے پر بیٹھے ثاقب جوتا اتار رہے تھے، مگر چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ کتنی مشکل سے وہ اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ آپ لوگ جلدی نہیں آ گئے؟ اب وہ دونوں شرمندہ تو ہو ہی چکے تھے، اس لیے کان کھجاتے ہوئے بچوں کے پاس نیم دراز بیٹھی نیلم کو بھی دیکھا۔ کہو تو واپس چلے جائیں۔ نیلم کی آنکھوں میں بے انتہا شرارت تھی۔ مجھے سونے کے لیے یہی روم ملا تھا؟ الیار بیچارگی سے بس دل میں سوچ کر کلس رہا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ ثاقب دبی دبی مسکراہٹ سے اپنے شرمندہ سے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ۔ کوئی بات نہیں یار، بالکنی میں ہی تھے نا، تو اتنا شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ثاقب نے بڑے پیار سے الیار کی شرمندگی دور کرنی چاہی۔ میں نہیں شرما رہا، اپنی بیوی کے ساتھ ہی تھا۔ اس کا بولنا تھا کہ نیلم اور ثاقب کا قہقہا چھوٹا اور وہ تپ کر بیڈ تک آیا۔ باتیں کرنے گئے تھے وہاں، بچے ڈسٹرب نہ ہوں اس لیے۔ عجیب فضول لوگ ہیں۔ تیز تیز چل کر اس نے بستر تک آ کر سمین کا دوپٹہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایسی باتیں کرنے ہم بھی بہت جا چکے ہیں۔ ثاقب کی شوخی الیار بس دانت کچکچا کر اپنے کام میں لگا رہا۔ لو، دے کر آؤ، اور میڈم سے کہو باہر آ جائے اب۔ ہنستی ہوئی نیلم نے دوپٹہ اپنے تکیے سے نکال کر الیار کی طرف اچھالا۔ وہ بس انہیں گھور کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر سمین روحانسی سے ہوئی، سب سنتی شرمندہ سی کھڑی تھی۔ الیار کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہے، دوپٹہ تو لینے دیتے۔ وہ خفا خفا سی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ اٹس اوکے یار، ہم میاں بیوی ہیں، کوئی عاشق معشوق نہیں۔ جلدی جلدی سر پر دوپٹہ لیتی سمین کو پیار سے دیکھ رہا تھا وہ۔ عاشق و معشوقہ ہی بن گئے ہیں، چھپ چھپ کر ملتے۔ چڑھ کر بولتی وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مزہ تو چھپ چھپ کر ہی ملنے میں ہے دیورانی جی۔ بالکنی کے دروازے سے نیلم کا سر اندر گھس کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بڑی خبر ہے، بھائی کے ساتھ خوب چھپ چھپ کر مزے لیے ہیں۔ الیار اب بالکل نارمل ہو چکا تھا، اس لیے برابری سے جواب دینا شروع کیا۔ سمین بس شرمندہ سے سر جھکا کر روم میں آئی تھی۔ کیوں بنو رانی، کہاں چلی؟ نیلم نے اسے پکڑ کر وہیں روک لیا۔ ثاقب کو بھی روم میں دیکھ کر سمین شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ہاتھ چھوڑیں بھابھی، وہ ان کی طرف دیکھتی منمنائی تھی۔ ایسے کیسے، دیور جی سے تو… انہوں نے شرارت سے جملہ آدھا چھوڑا۔ اللہ بھابھی، کبھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ وہ بے بسی سے ان سے دھیمی آواز میں بولی۔ چپکے سے ثاقب بھائی کی طرف بھی دیکھا۔ بظاہر وہ الماری کی طرف جا رہے تھے، مگر ہونٹوں پر دبی دبی ان کی مسکراہٹ۔ سمین بھابھی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر سرپٹ بھاگی تھی۔ اب آپ… نیلم نے الیار کی طرف دیکھا۔ موقع چھوڑنا بے وقوفی ہے بھابھی، آپ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ انہیں آنکھ مار کر کہتے ہوئے وہ بھی سمین کے پیچھے روم سے نکلا تھا۔ پیچھے ثاقب اور نیلم کی ہنسی اس نے صاف سنی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی سچویشن سوچ کر اب وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اپنے قدموں کی رفتار تیز کر کے وہ بھی سمین تک پہنچا تھا۔ تو کس کے روم میں چلیں میڈم؟ سمین کے قدم سے قدم ملا کر اس سے پوچھا بھی۔ سمین نے بس اسے گھورا تو اس نے بے چارگی سے کہا، میرا کیا قصور جو بھائی بھابھی آ گئے؟ اب تم مجھ سے ناراض تو مت ہو جان۔ نہیں، تم سے ناراض نہیں، اب بھابھی دیکھنا کتنا چھیڑ چھاڑ کریں گی۔ وہ کچھ اور ہی بات پر پریشان تھی جو کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ الیار دل ہی دل میں ہنسا۔ سمین اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ مسئلہ نہیں، وہ چھیڑنے لگے تم ان کو چھیڑ دینا۔ آرام سے ساتھ چلتے ہوئے مشورہ دیا۔ مجھے نہیں آتی ان کی جیسی باتیں۔ ہاں یہ تو ہے، بھابھی بے شرم بہت ہے، وہ اسے چھیڑنے مزاحیہ انداز میں بولا۔ وہ بے شرم تو نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ میں ان کی دیورانی بھی تو ہوں، اس لیے ذرا سا مذاق کر لیتی ہیں۔
سمین فوراً برا مان گئی۔ مذاق کر رہا تھا یار، بھابھی تو واقعی بہت اچھی ہیں۔ اچھی کیا، بہت ہی مخلص اور محبت سے پر عورت ہیں۔ الیار کی باتوں میں واقعی نیلم کے لیے محبت تھی۔ وہ انہیں بھابھی ہی نہیں اپنی بڑی بہن بھی سمجھتا تھا۔ دونوں ساتھ چلتے چلتے سمین کے بیڈ روم تک آئے۔ سمین روم میں آتے ہی دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک کر واش روم کی طرف بڑھی۔ الیار مسکرا کر آ کر بیڈ پر سیدھا سیدھا لیٹا تھا۔ قریب ہی سمین کا پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ پھر اٹھ کر وہ ایک نگاہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر یوں ہی ڈرائر کھول بند کرنے لگا تو اس کی نگاہ اس فوٹو پر بھی پڑی تھی جو سمین سے ملتی جلتی بہت ہی خوبصورت فریم میں لگی تصویر۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سمین کے ذاتی سامان کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ وہ بہت دھیان سے فوٹو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگا ان کو کہیں دیکھا ہے، مگر لاکھ زور ڈالنے پر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں دیکھا ہے۔ ایک بار پھر سے اس نے ڈرار کھول کر غور سے سب چیک کیا کہ کہیں کوئی اور فوٹو وغیرہ مل جائے۔ اندر البم بھی تھا جس میں سمین کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویر تھی، مگر سب مبین انکل کے ساتھ۔ اس عورت کا تو بس ایک فوٹو فریم تھا۔ وہ ساری فوٹو بہت شوق سے دیکھتا ہوا کھویا ہوا بیٹھا تھا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے ساتھ بیٹھی سمین کی آواز سن کر الیار البم لے کر اس کی طرف رخ موڑ کر بولا، تم بچپن میں کتنی کیوٹ تھی۔ ایک ایک تصویر پلٹتا وہ کافی خوشی اور شوق سے سب فوٹوز دیکھ رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے کیوٹ ہوں اور تم کالا بلا۔ اترا کر بال جھٹکتے ساتھ ہی اسے چڑھانے کے لیے شوخی کی، مگر اسے حیرت ہوئی جب الیار نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ ایلی، میں نے تمہیں کالا کہا۔ چھپ کر البم دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تاکہ وہ متوجہ ہو جائے۔ کوئی نہیں کالا، میں جانتا ہوں، میں بہت گڈ لکنگ ہوں، میری رنگت بہت صاف ہے۔ اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، وہ فوٹو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم بس بنتے ہو، کوئی حساس وساس نہیں ہو، سب ڈرامہ ہے تمہارا تاکہ… یہ کون ہے سمین؟ اس کی باتوں پر دھیان دیا بغیر اس بار اس نے البم رکھ کر فریم اٹھا کر سمین سے اشتیاق سے پوچھا۔ یہ میری پیاری سی ہور جیسے سارا آنٹی ہیں۔ فریم دیکھتے ہی سمین کی آنکھوں میں محبت کا دریا امڈ آیا۔ الیار کے ہاتھ سے فریم لے کر بہت پیار سے فوٹو پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، میں نے سمجھا تمہاری اپنی ممی ہے۔ وہ سچ میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا۔ میری ممی کو تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ایلی۔ اس بار وہ ہلکے سے اداسی سے مسکرائی۔ الیار نے ایک دم اسے اپنے ساتھ لگا لیا، ساتھ ہی بولا تھا، یہ تم سے کافی ملتی جلتی ہے نا، اس لیے مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ سمین کے پشت تھپکتے ہوئے بہت ہی نرمی سے بولا بھی تھا، نہیں سارا آنٹی ایک بار بولی تھی میں ان پر ہوں۔ الیار سے الگ ہوتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ الیار نے غور سے اسے دیکھا۔ فائق صاحب کو ڈیڈ کہتے ہوئے وہ اب بھی جھجکتی تھی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر سمین زبردستی مسکرائی۔ سر جھٹک کر اس نے سمین کے ہاتھ سے فوٹو فریم لے کر پھر سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تم ڈیڈ سے بہت شبیہ رکھتی ہو، ان کی جیسی آنکھیں، ان کے جیسے بالوں کی کلر اور بھی بہت سی باتیں، مگر تمہارے ہونٹ، تمہاری ہنسی بالکل ان کی جیسی نہیں لگتی۔ دیکھو۔ فریم اس کے چہرے کے پاس لے جا کر وہ بہت غور سے دونوں کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی آرام سے دھوکا کھا جاتا کہ یہ اس کی ممی کی فوٹو ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر سارا آنٹی تو بابا کی بیوی ہیں، میری ممی تو ان کی بیوی ہے۔ اس بار بھی وہ بھی ذرا سی الجھی۔ سدھرنا مت کبھی، ان کے علاوہ بھی کچھ کہہ دیا کرو۔ سنجیدگی سے اس کے ہاتھ سے فریم لے کر ڈرار کھول کر فوٹو اور البم اس میں رکھنے لگا۔ سمین کچھ نہیں بولی تھی، بس انگلی مروڑتی ہوئی چپ سی بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس کوئی اور فوٹو نہیں ہے ان کی؟ اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ سمین نے ہونٹ بنا کر نام میں سر ہلا دیا۔ الیار سر ہلا کر سر جھٹک چکا تھا۔ تم پریشان ہو ایلی؟ سمین کو اس کے چہرے پر الجھن سی نظر آئی تھی۔ نہیں، بس یہ فوٹو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ تمہاری سارا آنٹی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ الیار نے پھر سے ذہن پر زور ڈالا، شاید یاد آ جائے کہ اس عورت کو اس نے کہاں دیکھا ہے۔ مجھے تو نصیحت کی جاتی ہے کہ ان اور ان کی کیا ہوتا ہے، اور خود تمہاری سارا آنٹی، وہ تمہاری بھی تو ساس جیسی ہیں، اپنی آنٹی کہتے ہوئے منہ دکھتا ہے۔ الیار نے فوراً اپنے ساتھ بیٹھی سمین کو دیکھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے، آنکھیں سکوڑے، ناک پھلا کر اسے گھور رہی تھی۔ الیار کے ہونٹوں پر بڑی دل نشین مسکراہٹ نے گھیراؤ کیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں اس طرح تھی جسے جینے کے لیے حیات۔ جب اس کا محبوب ساتھ ہے تو پھر یہ الجھن، یہ پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پل میں الیار کا موڈ تبدیل ہوا تھا۔ اسے شوخی سے دیکھتے ہوئے وہ بیٹھے بیٹھے ہی آگے بڑھا تھا۔ اس کے ارادے بھانپ کر سمین تیزی سے پیچھے کھسکی۔ الیار مسکراتا ہوا ذرا سا اور کھسکا تھا تو سمین اور پیچھے کھسکی تھی۔ بس کرو ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔ پاس آنے میں کوئی مشکل ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے الیار کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ تھی۔ بہت بڑی مشکل ہے۔ کیسی مشکل؟ آپ کے ارادے نیک نہیں۔ آپ جیسا صنم ہو تو بھلا ارادے نیک کہاں رہ سکتے ہیں؟
اپنی آنکھوں میں اسے بھرتے ہوئے اس بار اسے ایک ہی جست میں پکڑنا چاہا۔ سمین اس سے پہلے ہی تیار تھی۔ ایک طرف جھک کر وہ بڑی صفائی سے الیار کی گرفت سے نکل چکی تھی۔ اس کی پکڑ سے نکل جانے پر سمین زور سے کھلکھلائی۔ میڈم، مجھ سے بچنا آسان نہیں۔ الیار اس بار پھر سے اس کے پیچھے تھا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی اسے پورے روم میں نچا رہی تھی۔ دونوں کی ہنسی کی آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ اس بار اسے پکڑنے کا ارادہ کر کے الیار اسی سمت مڑا تھا جدھر سے وہ گھوم کر اس سے بھاگنا چاہتی تھی۔ سمین جیسے ہی مڑی، الیار نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ ہنستی ہوئی سمین اس سے خود کو چھڑا رہی تھی اور الیار ہنستے ہوئے اس کی کمر کو جکڑ کر بستر پر گرا تھا۔ دونوں کی خوشی سے بھرپور ہنسی پورے روم میں پیار کا سرگم پھیلا رہی تھی۔ ہنسی رکی تو دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وارفتگی سے دیکھا تھا۔ اب آنکھوں میں محبت کے سمندر لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ الیار کے ہاتھوں نے سمین کی کمر کو اور بھی جکڑا تھا۔ وہیں سمین نے بھی الیار کی گردن میں اپنے ہاتھ سرسرائے تھے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اور قریب ہوئے تھے، اتنے کہ تیز تیز چلتی سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔